وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، ملک بھر کی دینی جماعتوں کے رہنمایان، قائدین اور تمام دینی جماعتوں کے عظیم کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کے، غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت میں صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ان پر ہونے والے مظالم پر احتجاج کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. پوری دنیا کے عوام ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. دنیا بھر کے عوام، مسلم اور غیر مسلم، سبھی فلسطین کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، زخمیوں کے لیے صحت یابی کی دعائیں کر رہے ہیں، شہداء کے بلندی درجات کی دعائیں کر رہے ہیں. اور وہ مجاہدین جو صہیونیوں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے جہاد کے عظیم الشان راستے پر گامزن ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف بڑا ہی افسوسناک منظر ہے کہ مسلم ممالک کے حکمران موت آسا خاموشی میں اور خاموشی کے اس کنویں کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں. کوئی آواز نہیں آ رہی. انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو اس مصیبت کے اندر تنہا چھوڑ دیا. میرے ایک دوست فرما رہے تھے کہ مسلم حکمران ہیجڑوں اور خسروں کا کردار ادا کر رہے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ ہیجڑے اور خسرے بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جرأت اور بہادری ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو یہودیوں کے خلاف مسلم دنیا کے حکمران تالی ہی بجا دیں کہ ہم تمہارے خلاف صدائے احتجاج میں یہ تالی بجا رہے ہیں. ابھی میرے بھائی حشام الہی فرما رہے تھے، علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی بات انہوں نے سنائی کہ ایم آر ڈی کے دور میں مولانا فضل الرحمان کا
جو عہد شباب تھا، تو انہوں نے ان کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مولوی دو موقعوں پر آتا ہے، یا بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے یا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جمہوری بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے آئے اور میں آمریت کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن ساتھ ایک بات اور انہوں نے فرمائی کہ آج مولانا فضل الرحمان یہودیوں کا جنازہ پڑھائیں گے۔ بھائی مہربانی کریں، یہودیوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، ہم تو ان کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان یہودیوں، صہیونیوں اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف میدان میں نکلے ہیں، اور انہوں نے قائد ملت اسلامیہ کے منصب پر فائز ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ آج انہوں نے تمام دینی قوتوں کو یکجان کر دیا ہے، یہ موقع بنا دیا ہے، سب کو اکٹھا کر دیا ہے اور اتحاد امت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ایسا عنوان ہے کہ اس پر پوری دنیا کے مسلمان متحد اور متفق ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے اس ایک اعلان پر کچھ صہیونی اور کچھ ان کے بچے کھچے جو ہے وہ کل بلا رہے ہیں، وہ اچھل کود کر رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا۔ او بھائی ٹھیک کہا کہ مسلم ممالک پر جہاد فرض ہوا، مسلم حکمران سرحدیں کھولے، راستہ کھولے، 57 اسلامی ممالک ہیں، 50 لاکھ ان کی افواج ہے، یہ آج راستہ کھولیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان لاکھوں انسانوں کو، لاکھوں مجاہدین کو لے کر اسرائیل میں داخل ہو جائے گا، کوئی نہیں روک سکتا ہمارے راستے کو۔ ہم دین کی جد و جہد میں ہم سب ایک ہیں، ہم صدائے احتجاج ہی بلند کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، عوام یہی کام کر سکتے ہیں۔ اور جب فوجیں نکلیں گی تو عوام ان کے دائیں بائیں ہوں گے، ان کے آگے پیچھے ہوں گے۔ میں اس اجتماع میں وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے، بڑی جد و جہد کر کے اور تمام علماء کو ساتھ ملا کے اس اجتماع کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں بہترین کردار ادا کیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کو خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسا عظیم الشان اجتماع منعقد کر کے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سب اس امت کی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔